الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین واولیاء امتہ الکاملین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اور اس کے پاس نیا رزق پاتے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت برحق ہے، چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بے موسم پھل ملنا ان کی کرامت تھی. ہر دور کے اولیاء کرام سے کرامت کا ظہور ہوتا رہا ہے. حضرت داتا غن بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کرامت کا ظہور ہوا ہے، جن سے بعض کرامات یہاں ذکر کی جاتی ہیں. حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ ابدالیہ میں صفحہ 20 پر سلطان محمود غزنوی کا دربار کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم شباب میں تھے اور ہندوستان کی فتح کا سبب وہی تھے. ہندوستان سے ایک دانشمند سلاطین ہندوستان کا پیغام لے کر غزنی آیا اور کہنے لگا کہ اے اہل ہند کا مذہب برحق ہے، کوئی ایسا آدمی لائیں جس سے میرا مکالمہ ہو یعنی مناظرہ ہو اور اسلام والوں پر ہمارے دین کی حقیقت واضح ہو جائے. سلطان کے درباری میں علماء اور بڑے بڑے اس وقت کے سلطنت جو تھے ایان سلطنت حاضر کیے گئے، مگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اس ہندوستانی دانشمند سے بحث کرنے کی جرت نہ ہوئی. شیخ ابو الحسن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف سے اس مجلس میں حاضر ہوئے تو اس ہندو فلسفی نے شیخ سے پوچھا کہ میری سیر کہاں تک ہے؟ شیخ نے فرمایا سر ندیب تک ہے. اس نے کہا کوئی نشانی لاؤ. تو شیخ نے ارشاد فرمایا سر ندیب کے گاؤں میں کچھ لوگ سبز مرچیں چن رہے ہیں، ان کے قریب ہاتھی تھے. پھر شیخ نے اپنے خرقہ سے ہاتھ باہر نکالا اور چند مرچیں فلسفی کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ ہندو فلسفی حیران اور پریشان رہ گیا اور فوراً مسلمان ہو گیا. حضرت داتا گن بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اپنے نام سے زیادہ گن بخش کے لقب سے آپ مشہور ہوئے. اہل تحقیق نے اس لقب کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے دربار پر انوار پر حاضر ہوئے اور ایک حجرے میں 40 دن مصروف عبادت و ریاضت میں رہے. اس عرصے میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ پر اپنے لطف و عطا کی بارشیں نازل فرمائی، کرم کی رحمتی کی بارشیں نازل فرمائی کہ جس کا اندازہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی لگا سکتے ہیں. آپ نے جب آستان عالیہ سے رخصت ہوئے اور رخصت ہونے کا جب آپ نے ارادہ فرمایا تو بے ساختہ آپ کی زبان اقدس سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدح میں یہ شعر آپ کی زبان سے نکلے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. یہ ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کہ خواجہ صاحب جیسی شخصیت بھی آپ کی جو ہے تعریف بیان کر رہے ہیں. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور کرامت کہ دریائے راوی کے کنارے اپنی رہائش گاہ پر ایک دن بیٹھے تھے تو ایک غیر مسلم عورت دودھ کا مٹکا اٹھائے آپ کے پاس سے گزری. آپ نے دودھ کا ایک پیالہ طلب کیا تو اس عورت نے بتایا کہ یہ وہ دودھ ایک جوگی کے لیے لے کے جا رہی ہے، اگر اس نے اس جوگی کو دودھ نہ دیا تو اس کی گائے کے تھنوں میں دودھ کے بجائے خون آنے لگ جائے گا. آپ نے اسے تسلی دی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا. وہ عورت حضرت کو دودھ کا ایک پیالہ دے کر گھر پہنچی اور جب شام کو جو ہے وہ گھر پہنچتی ہے اور دودھ دھونا شروع کرتی ہے تو جانور کے تھنوں سے دودھ ختم ہونے کو نہ آتا تھا، یہاں تک کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے مگر دودھ بد سطور تھنوں میں جاری و ساری تھا. اس کے بعد صورتحال دیکھ کر وہ عورت واپس حضرت کی خدمت میں بما دودھ حاضر ہوئی اور تمام صورتحال کو بتایا. آپ نے اس پر تبسم فرمایا اور دودھ لے کر پی لیا.
تو جانوروں کی تھنوں سے خون کا نکلنا بند ہوا۔ یہ دیکھ کر تمام جو گوالے تھے وہ دور نزدیک سے آپ کے پاس دودھ لانے لگے اور جوگی کے پاس انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ اس پر جوگی فکر مند ہوا اور اپنے چیلے کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے چیلے کو بھیجا۔ ایک چیلا گیا، وہ بھی وہیں رہ گیا۔ اس نے دوسرے چیلوں کو بھیجا، وہ بھی وہیں رہ گیا۔ اس نے تیسرے چیلے کو بھیجا، وہ بھی وہیں رہ گیا۔ یعنی یہ پتہ لگا کہ 3 چیلے جب داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ جو ہے اسلام ہو گئے تھے اور مشرف با اسلام ہو کر کلمہ پڑھ کے داتا صاحب کے مرید بن گئے تھے۔ لیکن چیلا پریشان تھے، ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ اب وہاں پر جوگی پریشان تھا۔ جوگی 3 چیلوں کے بعد وہ خود حاضر ہوا اور حاضر ہو کر دیکھتا ہے کہ 3 چیلے داتا صاحب کی بارگاہ میں اس کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور للکار کر کہا، اے فقیر، اگر تجھ میں کوئی کمال ہے تو دکھا۔ یہ کہہ کر وہ اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑا، جب وہ کوئی کافی بلند جگہ پر پہنچ گیا تو حضرت نے اپنی جوتی کو حکم دیا کہ جا اور اس کے سر پہ ہوئے مارتے ہوئے اس کو نیچے لے کر آ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوتی مبارک وہ اوپر گئی ہوا میں اور اس جوگی کو مارتے ہوئے زمین پر لے کر آئی، اور زمین پر لانے کے بعد وہ جو جوگی تھا وہ آپ کے ہاتھ پہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے فیضیاب بھی ہو اور آپ کا مرید بھی بنا۔ لیکن یہ ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت۔ تو آج بھی حضرت کے مزار پر جو 19، 20، 21 سفر المظفر کو آپ کا عرس ہوتا ہے اور اس 3 دن پوری دنیا میں بڑی شان سے آپ کا عرس منایا جاتا ہے، اور تینوں دن دودھ کی سبیل جو ہے لگی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور دودھ پی رہے ہوتے ہیں اور دنیا میں جناب ان کا دودھ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے داتا صاحب کی مہربانی اور ان کی کرم نوازیاں، ان کی کرامت۔ ایک دن حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کے کنارے پر جا نکلے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دریائے راوی کے دونوں کناروں پر بے شمار مندر تھے، بلکہ سورج دیوتا کا بڑا مندر بھی وہی تھا۔ یہ ہندو ہے، یہاں ہزارویں اور ہزاروں لوگ ہندو کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہندو بدھ کے سامنے چوری رکھے مؤدب کھڑا ہے۔ آپ نے دیکھ کر بدھ سے فرمایا کہ چوری کھا، جو چوری ہوتی ہے کھا، جو روٹی میں بھگو کر سالن میں بھگو کے جو کھاتے ہیں، چوری سے کہا جاتا ہے، وہ کھا۔ تو اس حکم پر بدھ چوری کو کھانے لگا۔ اس بات سے ہندو پر بہت جو ہے وہ ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ دیودتی، میں آپ سے جو ہوں ناراض ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، کیوں کر تیری وجہ سے بدھ پرش ناپاک ہو گیا ہے اور میں آپ سے ناراض ہوں کیونکہ بدھ جو ہے آپ نے ناپاک کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں اور احباب کو بلاؤ۔ وہ جب بلا لیا گیا تو آپ نے دوبارہ بدھ سے کہا چوری کھاؤ، وہ کھانے لگا۔ اس سے تمام حاضرین متاثر ہو کہ ایک بدھ اور داتا صاحب کے حکم پہ جو ہے چوری کو کھا رہا ہے، اور پورے شہر میں اس بات کی دھوم مچ گئی اور کثیر التعداد ہندو آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ داتا صاحب کی کرامت ہے، اور داتا صاحب کے دربار میں بہت جو ہے بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑی بڑی ہستیاں جو ہے مزار پہ حاضری دینے آیا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پہ حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ غیر نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو عطائے رسول کا لقب ملا، لیکن وہ بھیک لینے اور عبادت اور ریاضت کرنے داتا صاحب کے مزار پر آ رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ بہلول دریائی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بری شاہ لطیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت جناب دادا گنبش کے مزار پہ اتنے بڑے بڑے لوگ حاضر دیا کرتے تھے کہ بو علی قلندر اور پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ حسن علائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت میر خواجہ حسن علائی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ گیسور دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت خواجہ نصیر الدین چشتی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر سید بلّہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ حضرات تھے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں جو ہے ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کی سیرت کو پڑھ کر اور